ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ مفہوم، اس شاعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست کو برا نہیں کہتے ہیں، اس شخص کو جس نے تمہارے ساتھ یہ حال کیا ہے، اگرچہ وہ تمہارا دوست ہے لیکن وہ آدمی اچھا بھی نہیں ہے۔ تشریح، شاعر اپنے مقطع میں، اس غزل کے مقطع میں کہتا ہے کہ جو تمہارا دوست ہے، اپنے آپ سے فراق سے کہتا ہے، اپنی روح سے، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہم اسے اپنے منہ سے برا تو نہیں کہتے، اور کوئی بھی عاشق ایسا نہیں کہتا، اگرچہ اس کے دل پر چاہے کیسی کیفیات ہوں، کسی قسم کی اس کے دل میں آ رہی ہوں، وہ اسے کہہ رہا ہو کہ یہ میرے ساتھ، دل میں کہتا ہو کہ یہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، مجھے اسے میری پرواہ نہیں ہے، میرے دکھوں کی، میرے غم کی، میری محبت کو اس نے بالکل اگنور کر کے رکھ دیا ہے۔ اگرچہ اس کے دل میں سارے خیالات، وسوسے اور سب کچھ آ رہا ہے اور سب حقیقتوں سے وہ واقف ہے، لیکن وہ اسے پھر بھی اپنے محبوب کو منہ سے برا نہیں کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ویسے ہی حقیقت ہے کہ اگر اس نے اسے منہ سے برا کہہ دیا تو وہ بالکل ہی اس سے خفا ہو جائے گا، یعنی اس کی آخری امیدیں بھی ٹوٹ جائیں گی، وہ اس سے شاید، وہ تو اسے چھوڑنا چاہ رہا ہے، اگر اس نے کہہ دیا تو وہ بالکل اسے چھوڑ دے گا، اسے بہانہ مل جائے گا، موقع مل جائے گا اس بات سے۔ اور جب کہ جو شاعر ہے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے، عاشق کی، جو اپنے محبوب کے حوالے سے حالت ہوتی ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، چاہے وہ بے وفا ہو چاہے وہ با وفا ہو، اس کا دیدار اس کے لیے بہت ہی اہم ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اسے نہ دیکھے، اس سے بات نہ کرے تو اسے سکون نہیں ملتا ہے، چاہے وہ اسے گالیاں ہی کیوں نہ دے، کیونکہ وہ اس کے دل میں گھر کر چکا ہوتا ہے، اس کے دل میں بیٹھ چکا ہوتا ہے۔ اب شاعر کا دماغ چاہے کچھ بھی کہے کہ یار یہ اچھا نہیں کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، لیکن دل کو کیونکہ اب وہ بھا چکا ہوتا ہے، اس لیے دل اسے نہیں چھوڑ سکتا ہے، اور یہ ایک ریئل حقیقت ہے۔ اور پھر خود ہی کہتا ہے کہ اگرچہ وہ دوست تیرا ہے، فراق خود سے کہتا ہے کہ اگرچہ وہ تیرا دوست ہے، تو اسے چاہتا ہے، لیکن وہ آدمی اچھا بھی نہیں ہے، کہ اس میں تعریف کو الٹ کر کے تو نہیں کہا ہے، کہ یعنی کہ بدتریفی اس انداز میں کی ہے، بدتریفی بھی نہیں کیا، لیکن اس ایک رائے کا اظہار کیا ہے، ایک اپنے دل کے جو اس کے دل نے جو حقیقت سمجھی ہے، کہا ہے کہ اگرچہ وہ تیرا دوست ہے لیکن آدمی اچھا بھی نہیں ہے۔ تو اس شعر کے حوالے سے ایک کوٹیشن جو ہے وہ اس شعر سے بخوبی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے آخری پل بھی اسی پر علی، میرے آخری پل بھی اسی پر علی، فدا ہوں جدا تو نہیں ہوں مرے ہیں۔ تو شاعر کا چاہے اگرچہ آخری لمحات اور آخری حالات ہی کیوں نہ آئے، آخری پل ہی کیوں نہ ہو، زندگی کی آخری سانسیں ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی نہیں چاہتا کہ دل کے اس کے بغیر گزرے، وہ اس سے خفا نہیں ہو سکتے، اس سے جدا ہونے کا تصور ہی نہیں کر سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ مرے بھی، چاہے وہ جیسا بھی ہے، اس کا کردار اس کے ساتھ، لیکن ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں نا، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ان کیفیات سے وہ اسے برا بھی نہیں کہتا ہے، لیکن اس کا دل اس کو جو حقیقتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ اس نے اچھا بھی نہیں کیا ہے، تو یہی کچھ شاعر کی ایک تذبذب کی حالت ہے، نہ وہ اسے برا کہتا ہے اور نہ ہی وہ اسے اچھا سمجھتا ہے، ہم ایسے بیان کر سکتے ہیں اس لفظ کو، کہ نہ ہی وہ اسے برا کہتا ہے منہ سے، اور نہ ہی وہ اسے اچھا سمجھتا ہے، جانتا ہے، جو اس نے پرکھا ہے اسے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، شکریہ۔